سگی ماں ستیلا باپ آخری قسط۔ میت کے چہرے کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ زہر کی نشانی ہے۔ آگے آپ خود سیانے ہیں۔ کامی نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بگڑنے نہیں دیا اور ان کی تربیت ویسی کی جیسی شریف اور معزز گھرانوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، پھر 16-17 سال کی عمر کا لڑکا تھا، اس سے بڑی بیٹی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ ان تینوں میں کوئی عیب نہیں تھا۔ لڑکا غلط قسم کے لڑکوں کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ شادی شدہ لڑکی کی فطرت میں کوئی ہیرا پھیری اور جھوٹ اور فریب نہیں تھا، لیکن خود اس کی ماں کی یہ حالت تھی کہ بنی ٹھنی رہتی تھی۔ مختصر یہ کہ کامی مقتول کے بڑے بھائی کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اخلاق کا ٹھیک آدمی نہیں تھا، لیکن بیوی نے اس کو ایسی نکیل ڈالی تھی کہ اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب میں ایک بڑی نازک بات پوچھوں گا، میں نے کہا، تم یہ بات چھپانے کی کوشش کرو گی اور جھوٹ بولو گی۔ تم جانتے ہو کہ مقتول کے تمہارے چودھری نے قتل کروایا ہے، بولو یہ صحیح ہے یا غلط؟ نہ میں اس کو صحیح کہتی ہوں نہ غلط، کامی نے کہا۔ شک مجھے بھی ہے، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ اور یہ جو چودھری نے گنڈے اور بدماش پال رکھے ہیں، میں نے کہا کیا ان کی بابت تم کچھ نہیں جانتی؟ جس طرح تم چودھری کو خوش رکھنے کے واسطے ہر اچھا برا کام کرتے ہو، اسی طرح یہ بدماش بھی چودھری کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے اور عیش موج کرتے ہوں گے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، کامی نے کہا۔ مجھ سے سنیں، لیکن اپنا وہ وعدہ یاد رکھیں کہ میرے اوپر پردہ ڈال کر رکھنا ہے۔ چودھری نے گنڈوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے گھر میں پالتو کتے یا رکھوالی والے کتے رکھے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، مجھے مقتول نے اپنے گھر تھپڑ مارے تھے۔ میں نے چودھری کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس شخص کو زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ تم فکر نہ کرو، میں پورا انتقام لوں گا۔ اس سے اگلے روز کی بات ہے کہ میں چودھری کے گھر گئی اور اس کے کمرے میں جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ دو گنڈے اس کے پاس بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ وہ مقتول کی ہی باتیں کر رہے تھے، معلوم نہیں وہ کیا کچھ پہلے کہہ سن چکے تھے۔ میں اپنے کام میں لگی، لیکن دھیان ان کی طرف رہا۔ چودھری نے کہا کہ اسے اب پار ہی کرنا پڑے گا۔ ایک گنڈا بولا، کر دیں گے چودھری جی، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ چودھری نے کہا صرف 1 یا 2 دن انتظار کر لو۔ آج صبح میں نے سنا ہے کہ مقتول مارا گیا ہے تو میں دوڑی دوڑی چودھری کے گھر گئی اور اس کو بتایا۔ چودھری نے کہا الحمدللہ، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ عورت آخر میری بیوی بنے گی۔ میں نے کامی سے اتنی زیادہ باتیں پوچھیں کہ اس کے ہونٹ جواب دے دے کر خشک ہو گئے۔ اب تو کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا کہ قتل کی یہ واردات چودھری نے کروائی ہے۔ کامی کو میں بھی چھٹی نہیں دے سکتا تھا، اس کی مجھے قدم قدم پر ضرورت تھی۔ اس کو کہا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اس واسطے وہ کچھ اور دیر تھانے میں ہی موجود رہے۔ میں نے حکم کے لہجے میں یہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ دوستانہ طریقے سے بات کی اور اس کو اتنی زیادہ پھونک دی کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا تھانے دار سمجھنے لگی۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ چودھری کے تینوں جرائم پیشہ بال کے آئے بیٹھے ہیں۔ سارا دن گزر گیا تھا اور سورج غروب ہی ہونے والا تھا۔ میں اپنے سٹاف کو یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ ان تینوں کو بٹھائے رکھنا، لیکن الگ الگ، آپس میں بات نہ کر سکیں اور کامی ان کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ بھی کہا کہ میں رات 10 بجے کے لگ بھگ یا کچھ دیر بعد آؤں گا۔ نمبردار ابھی تک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کی ڈیوٹی بھی تھی اور مجھے ویسے بھی اس کی ضرورت تھی۔ اس سے مقتول کے گھر کی رپورٹ لینی تھی۔ مقتول کے بھائی اور بیوی کو میں نے پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لے لیا تھا اور اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دیہات کا ان پڑھ نمبردار نہیں تھا، بلکہ شہر کا رہنے والا تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا اور اس میں شہر والی شائستگی بھی تھی۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ وہ کھانا دے دے۔ نمبردار کو بھی کھانے پر بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ مقتول کے گھر کی باتیں بتائے۔ نمبردار کو معلوم تھا کہ مجھے کن باتوں کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے نمبردار مقتول کے محلے ہی کا رہنے والا تھا اور اس کا گھر مقتول کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ نمبردار نے بات اس طرح شروع کی تھی کہ نہ مقتول بھلا آدمی تھا، نہ اس کی بیوی بھلی عورت ہے اور نہ ہی چودھری شریف آدمی ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ یہ تینوں کوئی ایسے بدکار اور بدماش بھی نہیں کہ اسی وجہ سے مشہور ہوئے۔ پہلے مجھے ایک بات بتاؤ راجے، میں نے پوچھا، تم نے چودھری کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ مخبر صرف آپ نے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا میرے بھی مخبر ہیں اور میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں، میری نظر پردوں کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے۔ مجھے ٹھیک معلوم ہے کہ چودھری مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو نہ ہو سکی تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ تمہیں کس نے یہ بتایا ہے؟ میں نے پوچھا، جس سے آپ پورا بیان لے چکے ہیں۔ نمبردار نے جواب دیا، کامی مجھے روز بروز رپورٹیں دیتی رہتی تھی۔ کامی چودھری کی نہیں، میری عورت ہے۔ چودھری سے تو اس کو پیسے اور کپڑے ملتے ہیں، اس واسطے اس کے کام کرتی ہے، لیکن میری سرکاری حیثیت سے وہ اتنی مروب ہے
کہ کچھ پوچھوں یا نہ پوچھوں وہ مجھے ہر بات بتا دیتی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مقتول نے کامی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ میرا پکا شک چودھری پر ہے، لیکن تم تو یہ بھی کہتے ہو کہ چودھری کو اتنا زیادہ بدماش بھی نہیں۔ میں نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چودھری یہ واردات کروا سکتا ہے؟ نہیں جناب عالی، نمبردار نے جواب دیا، چودھری کو جتنا بھی سمجھتا ہوں اتنا اس کے اپنے سگے بھی نہیں سمجھتے۔ چودھری قتل نہیں کروا سکتا، لیکن اس کے ساتھ جو 3 آدمی لگے ہوئے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے چودھری کو اس بات پر بھڑکا لیا ہوگا کہ مقتول کو صاف ہی کر دیا جائے۔ تینوں پکے اور عادی مجرم ہیں، ایک عادی مجرم تو نہیں لیکن مجرموں سے بھی بڑھ کر مجرم ہے۔ انہوں نے اپنی جوہلیاں بھرنی ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کامی اور چودھری کو جونکوں کی طرح چوس رہے ہیں، لیکن مقتول کی بیوی پھر بھی چودھری کے ہاتھ نہیں آئی۔ میں نے کہا مقتول کی بیوی کسی کے ہاتھ آنے والی عورت نہیں۔ نمبردار نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریف عورت ہے، لیکن ایسی بد بھی نہیں کہ جہاں لالچ ملے وہ وہاں کی ہو جائے۔ مقتول کے ساتھ اس کی ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اس عورت نے اپنے پہلے خامند کو زہر دے کر مار ڈالا اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ تو کیا یہ بات ہر طرف مشہور ہے؟ میں نے پوچھا کہ اس عورت نے اپنے خامند کو زہر دیا تھا۔ نہیں، نمبردار نے جواب دیا، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ کامی کو معلوم ہے یا کوئی اور آدمی ہوگا جس نے کہ بھی شک و شبے میں یہ بات کہی سنی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ یہ عورت ایسی بد ہے ہی نہیں۔ اب تو 4 سال گزر گئے ہیں اور لوگ اس کے پہلے خامند کو بھول چکے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہوئی ہی نہیں کہ اس نے پہلے خامند کو زہر دیا تھا، اور لوگوں نے اس بات کو سچ مانا ہی نہیں۔ کہتے تھے کہ اس کے دشمنوں نے اس کو بدنام کرنے کی اچھی کوشش کی ہے۔ نمبردار کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں اور بہت ساری باتیں میں نے پوچھی۔ ان سے میں نے یہ رائے نکالی کہ عورتیں تو اس شہر میں اور مقتول کے محلے میں اور بھی ہیں، لیکن لوگوں کی نظریں زیادہ تر مقتول کی بیوی پر پڑتی تھیں، اس واسطے کہ وہ خوبصورت عورت تھی اور بنی ٹھنی رہتی تھی، کپڑے نہایت اچھے پہنتی تھی، اور پھر اس میں زندہ دلی بھی تھی اور ہنسی مذاق بھی کرتی تھی، اور اس کو پسند بھی تھا کہ بات اچھے اور خوشگوار لہجے میں کی جائے۔ یہ عورت لوگوں کی نظریں اور توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ یہ اس کی قدرتی کشش تھی اور باقی اس کی عادتیں تھیں جن سے اس کشش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس عورت کی بابت میں نے یہ کہانی پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے سنائی ہے۔ جہاں تک میری دلچسپی کا تعلق تھا وہ بات میرے سامنے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں تو قاتل کا سراغ ڈھونڈ رہا تھا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ قتل کا باعث جو بھی ہے اس کے ساتھ اس عورت کا تعلق ضرور ہے اور گہرا ہے۔ آلۂ قتل یعنی خوبصورت دستے والا چاقو میرے دماغ میں اترا ہوا تھا۔ نمبردار نے بھی یہ چاقو دیکھا تھا، بلکہ اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ چاقو کس کا ہے؟ نمبردار نے کہا یہ چاقو تو کسی بدماش کا اور پیشے ور غنڈے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی شوقین مزاج بندے نے اس کی خوبصورتی کے واسطے رکھا ہوا ہوگا۔ غنڈے بدماش تو لمبے اور کمانی دار چاقو رکھتے ہیں۔ بہرحال چاقو پر انگلیوں کے اور ہاتھ کے جو نشانات تھے وہ بڑے صاف کاغذ پر اتر آئے تھے۔ مقتول کے اخلاق اور چال چلن کی بابت نمبردار نے وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ مقتول دوستی میں وفا کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن زبان اتنی پیاری کہ ہر کوئی اس کو اچھا سمجھتا تھا۔ نمبردار نے یہ خیال ظاہر کیا کہ مقتول کی بیوی مقتول کی باتوں میں آگئی اور اس کو محبت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب میں ایک بات اور گوشے گزارش کرتا ہوں، نمبردار نے کہا، لیکن میں یہ پورے یقین کے ساتھ نہیں کہوں گا۔ یہ محلے کی 3-4 عورتوں کی رپورٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 4-6 مہینوں سے مقتول نے بڑی سوتیلی بیٹی پر نظر رکھ لی تھی۔ ایک عورت نے یہ بھی بتایا کہ وہ مقتول کے گھر گئی تو اس کی بیوی گھر نہیں تھی، اس کا بیٹا اور چھوٹی بیٹی بھی گھر نہیں تھی۔ عورت نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے میں مقتول پلنگ پر بیٹھا تھا اور سوتیلی بیٹی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن لڑکی پلنگ پر اس کے پاس نہیں بیٹھ رہی تھی۔ مقتول نے اس عورت کو دیکھ لیا اور لڑکی کا بازو چھوڑ دیا۔ لڑکی باہر نکل آئی اور اس عورت کو بٹھا کر باتیں کرنے لگی۔ پھر عورتوں میں یہ بات چل نکلی اور کچھ مشہور ہوگی۔ تمہیں اس بات پر یقین کیوں نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نمبردار نے جواب دیا۔ جب سوچتا ہوں کہ مقتول کچھ ایسے ہی اخلاق کا آدمی تھا تو مان لیتا ہوں کہ اس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہوگی، لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اس کی بیوی نے اس کو اپنے قابو میں اتنی سختی سے رکھا ہوا تھا کہ اس کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبردار نے یہ بات کچھ اور زیادہ شک کی میں کہی تھی، لیکن اس کو میں نے ذہن میں رکھ لیا۔ نمبردار نے مقتول کی جو سوتیلی بیٹی کی بات سنائی تھی وہ مقتول کی بیوی کے پہلے خاوند سے تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی، اور چونکہ وہ ساتھ والے محلے میں ہی بیاہی گئی تھی اس واسطے ماں کے پاس آئی رہتی تھی۔ مجھ کو شک ہوا کہ مقتول اس لڑکی کے ساتھ اس طرح دست درازی کرتا ہوگا اور لڑکی نے اپنے خاوند کو بتا
بتا دیا ہوگا اور خامد نے مقتول کو قتل کر دیا۔ کچھ ایسا شک بھی دماغ میں آیا کہ لڑکی نے اپنی ماں کو بتا دیا ہوگا اور اس نے مقتول سے باز پرس کی ہوگی اور بات بڑھ گئی ہوگی۔ پھر بیوی نے مقتول سے اس طرح گلو خلاصی کرائی کہ اس کو قتل کروا دیا۔ میں نے نمبردار سے لڑکی کے خامد کی بابت پوچھا تو نمبردار نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اس شخص میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں، ویسے بھی ابھی وہ نوجوانی کی عمر میں تھا، سیدھا سادہ اور کچھ زیادہ ہی شریف لڑکا تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بڑے سخت ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا، اپنی اولاد سے نماز روزے کی پابندی کرواتی تھی۔ نمبردار نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ لڑکی چال چلن کی خراب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے مقتول کے سوتیلے بیٹے اور اسے شادی شدہ بیٹی کو گھر کی کچھ باتیں معلوم کرنے کے واسطے بلانا ہی تھا، لیکن اب ان کو شامل تفتیش کرنا اور ہی ضروری ہو گیا تھا۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور تفتیش کی بابت کچھ کام اس کے ذمے لگائے جو سراغ رسانی اور مخبری سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ آرام کر لیا۔ مجھے وہ رات تھانے میں ہی گزارنی تھی۔ میں 10:30 کے لگ بھگ تھانے پہنچا اور چوہدری کے 3 غنڈوں میں سے ایک کو اپنے دفتر بلا لیا۔ یہ وہ جرائم پیشہ تھے جس کو ڈکیتی کی واردات میں سزا ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا، یہ تو اس تھانے کا مستقل مشتبہ تھا۔ وہ عام قسم کے شہری ہوتے تھے جن سے ہم بڑی شرافت سے پوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔ بعض کے دلوں سے بھید نکالنے کے واسطے ان کے ساتھ اتنے بے تکلف ہو جایا کرتے تھے کہ وہ مجھے دوست سمجھ کر بھید اگل دیتے تھے۔ میں محترم ملک احمد یار خان کی طرح اظہار ثانی یعنی 3rd ڈگری انتہائی مجبوری کے عالم میں استعمال کیا کرتا تھا۔ مجھے اپنی عقل اور زبان پر اتنا بھروسہ تھا کہ ملزم کو بغیر تشدد اور اظہار ثانی کے قبالِ جرم پر لے آیا کرتا تھا، لیکن جو مشتبہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کو معاش اور کلاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ ہم کسی اور ہی طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے عادی مجرم پتھر ہوا کرتے تھے۔ شرافت اور پیار سے بات کرو تو ہمیں نالائق اور کمزور سمجھنے لگتے تھے۔ ان سے ہم تفتیش بالکل اس طرح کیا کرتے تھے جیسے ہتھوڑے سے پتھر توڑے جاتے ہیں۔ میں نے اس عادی ڈکیت سے انتہائی مختصر بات کی۔ میں نہ کوئی لمبی بات کروں گا نہ کوئی لمبی بات سنوں گا۔ میں نے کہا، صرف یہ بتا دو کہ قتل کی یہ واردات تم نے اکیلے کی ہے یا تمہارے 2 ساتھی بھی ساتھ تھے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، نہ میں نے واردات کی ہے اور نہ ہی یہ واردات کرنے والے کے ساتھ تھا۔ دوسری بات سن لو، میں نے کہا، اقبالی ہو جاؤ اور میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے اچھل اچھل کر اور قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھاتا تھا، ہاتھ جوڑ کر منتیں بھی کرتا تھا کہ میں اس پر جھوٹا الزام عائد نہ کروں۔ کیا تمہارا چوہدری مقتول کا دشمن نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، دشمنی بڑی پکی تھی۔ کیا چوہدری نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اس شخص کو صاف ہی کرنا پڑے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے 2-3 سیکنڈ سوچ کر جواب دیا، چوہدری نے یہ بات کہی تھی اور تم نے کہا تھا کہ یہ کام تم کر دو گے؟ میں نے کہا، اور چوہدری نے کہا تھا کہ 1-2 دن انتظار کرو۔ اس نے یہ بات بھی تسلیم کر لی۔ اس وقت مجھے چوہدری مقتول کی بیوی کی بابت جتنی باتیں معلوم ہوئی تھیں وہ اس مشتبہ سے پوچھیں۔ اس نے ہر بات کی تصدیق کر دی، کسی ایک بات کو بھی نہ جھٹلایا اور نہ یہ کہا کہ اس کو معلوم نہیں، لیکن جب بات قتل پر آتی تھی تو وہ اس جرم سے انکار کر دیتا تھا۔ اس نے یہاں تک مان لیا کہ چوہدری مقتول کے قتل کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک اور بات بتاؤ، میں نے پوچھا، ایسا تو نہیں ہوا کہ مقتول کی بیوی نے خفیہ طریقے سے چوہدری کے ساتھ دوستی لگا لی ہو؟ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، اس عورت نے چوہدری کی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ چوہدری تو یہ بھی کہتا تھا کہ غائب کروں گا تو اکیلے اس عورت کے خاوند کو نہیں بلکہ اس عورت کو بھی لاپتہ کر دوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ شخص میری باتوں میں آ جائے اور مان لے، لیکن یہ شخص وہی بھوت نکلا جو باتوں کی بجائے لاتوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس شخص کو اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے دوسرے ساتھی کو اندر بھیج دو۔ دوسرا ساتھی میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو بٹھا لیا اور بالکل یہی باتیں اس کے ساتھ کیں، یہی سوال پوچھے اور اس کو بھی کہا کہ وہ اقبالی ہو جائے اور میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ یہ بھی قسمیں کھاتا اور اپنی بے گناہی ثابت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے کوئی بحث و مباحثہ نہ کیا۔ اپنے ڈکیت ساتھی کی طرح اس نے بھی ہر اس بات کی تصدیق کی جو مجھے پہلے معلوم ہو چکی تھی، بلکہ اس نے اپنے پکے شک کا اظہار کیا کہ چوہدری مقتول کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے اس کو قتل کروایا ہے، لیکن قاتل کوئی اور تھا جس کا اسے علم نہیں۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ اس کو دونوں ساتھی قتل کی واردات میں شامل نہیں تھے۔ یہ دونوں پکے جرائم پیشہ تھے، اس واسطے مجھے خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن قتل کی واردات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس شخص نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ اس وقت چوہدری کا نہیں بلکہ میرا دوست ہے۔ میں کوئی اناڑی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ پکا جرائم پیشہ آدمی اور پیشہ ور قاتل بھی
قتل کی واردات کو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کیا کرتا۔ اس کو بھی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ تیسرے آدمی کو بھیج دے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک آدمی کو قتل کیا اور اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ قاتل یہی تھا۔ اور دیکھو جانگلی، میں نے اس کو کہا، اپنے آپ کو ان دونوں ساتھیوں جیسا عادی مجرم اور بدمعاش نہ سمجھ۔ یہ دونوں جتنی مار برداشت کر سکتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اگر ایک قتل میں بری ہوگے تو یہ نہ سمجھو کہ اس واردات کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے۔ اپنی جوانی برباد نہ کرو، اقبالی ہو جاؤ، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس کا رد عمل بالکل اپنے دونوں ساتھیوں جیسا تھا۔ وہ دونوں ساتھی تو بڑے پکے پتھر تھے۔ اس تیسرے نے اتنی زیادہ منت سماجت کی کہ اس کے آنسو باہر نکلے۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا اور پورا زور لگایا کہ یہ اقبالی بیان دے دے اور میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں، لیکن میں اس کو اس طرف لاتا تھا تو وہ واویلا برپا کر دیتا تھا۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ان تینوں کے دونوں ہاتھوں کے نشانات الگ الگ کاغذوں پر اتار لے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس مہریں لگانے والا پیڈ تھا۔ تینوں کے پورے ہاتھوں کے نشان کاغذ پر اتار لیے گئے۔ ان نشانات کو جو چاقو سے اتارے گئے تھے فلور بھیجنا تھا۔ فنگر پرنٹ بیورو فلور میں ہوتا تھا۔ میں نے پھر ایک اور کانسٹیبل کو بلا کر ان تینوں کو الگ الگ لے جا کر ان کے دماغ درست کرے۔ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ ان کو ٹارچر کی چکی میں پیسنا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس وقت کے جرائم پیشہ افراد بڑے پکے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایسے طریقے موجود تھے جو پتھروں سے دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ میرے دماغ پر چودھری سوار تھا۔ اس کو میں صبح بلوا سکتا تھا، لیکن پریشان کرنے کی نیت سے میں نے اسی وقت کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ چودھری کو جگا کر ساتھ لے آئے۔ میں نے اپنی پچھلی کہانیوں میں کئی بار تحریر کیا ہے کہ اس زمانے میں تھانوں میں مکہ کا تصور ہی نہیں تھا، نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ آج کل تو تھانے دار کسی بڑے چودھری کو تھانے بلانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ شخص کسی اسمبلی ممبر یا وزیر کا رشتہ دار تو نہیں۔ بعض تھانے دار صرف اس واسطے کسی بڑے چودھری کو تھانے بلا لیتے ہیں کہ آدمی روپے پیسہ والا تھا، مکہ کر لیں گے۔ میں نے جب اس چودھری کو بلوایا تو یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ شہر کا بڑا چودھری ہے۔ چودھری کا گھر دور نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر وہ آ گیا اور سیدھا میرے دفتر میں آیا۔ اس کے چہرے پر نیند کا اثر تھا اور کچھ گھبراہٹ سی بھی تھی، لیکن چودھریوں والا روب مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے اٹھ کر اسے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بٹھایا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور حیرانگی سے پوچھا کہ میں نے اس کو رات کے اس وقت کیوں بلوایا ہے۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں بھی تو جاگ رہا ہوں اور پورا تھانہ بیدار اور چوکس ہے۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، میں تفتیش کر رہا ہوں اور قاتل تک بہت جلدی پہنچنے کی کوشش میں ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، جو خدمت کہیں وہ کروں گا۔ چودھری نے کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس قتل یا قاتل کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں بات لمبی نہیں کروں گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس قتل کے ساتھ آپ کا اور صرف آپ کا تعلق ہے۔ میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میری مانیں اور آرام سے بتا دیں کہ یہ واردات آپ نے خود کی ہے یا کروائی ہے۔ جناب خان صاحب، چودھری نے ہاتھ میرے منہ کی طرف بڑھا کر کہا، کیا مجھے ان لوگوں جیسا سمجھتے ہیں جن کو آپ نے تھانے بلوایا ہے؟ یہ تو عادی مجرموں کی دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے کہا۔ پھر یوں کہیں کہ یہ واردات آپ نے اپنے ان آدمیوں سے کروائی ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ یہ واردات ان تینوں نے کی ہے یا ایک نے یا دو نے؟ خان صاحب، چودھری نے احتجاج کے لہجے میں کہا، میری حیثیت دیکھیں، مجھے ان چور چکوں کی صف میں کھڑا نہ کریں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، ابھی آپ یہ بھی کہیں گے کہ مقتول کے ساتھ بھی آپ کا کوئی اچھا برا تعلق نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی آپ کا تعلق کامی سے ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے بات لمبی کر دی ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ صرف یہ بتا دیں کہ اس مقتول کو آپ نے قتل کروایا ہے یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ کا جواب چاہیے۔ یہ سوچ کر جواب دیں کہ میرے پاس آپ کے خلاف پوری شہادت آ گئی ہے اور آپ کے ان تین آدمیوں سے ایک نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ آپ بولیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں خان صاحب، چودھری نے کہا، آپ مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں۔ کوئی دشمن آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ میں اٹھا، دروازے میں جا کر ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس نے کہا کہ چودھری صاحب کو حوالات میں بٹھا دے، یہ صبح تک سوچ کر جواب دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چودھری کو بازو سے پکڑا، لیکن چودھری اٹھ ہی نہیں رہا تھا، کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ دیکھتا رہا اور جب دیکھا کہ یہ اٹھتا ہی نہیں تو میں نے دو کانسٹیبلوں کو بلایا اور کہا کہ اسے اٹھاؤ اور حوالات میں پھینک دو۔ تب چودھری اٹھا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں نے تھانے میں یہ کہا کہ کل صبح سب مخبر یہاں موجود ہوں اور میں گھر چلا گیا۔ مجھے چودھری اور اس کے جرائم پیشہ آدمیوں کا کوئی
غم فکر نہیں تھا، چودھری کو تو ابھی حوالات میں بند کیا تھا، اسے اظہار ثانی کے عمل میں ڈالنا تھا، لیکن ایک دن کا انتظار ضروری تھا۔ میں اگلی صبح اپنے معمول کے وقت سے ذرا لیٹ تھانے گیا۔ 4-5 مخبر آئے بیٹھے تھے، ان میں 2 چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرنے والے پیشہ ور تھے اور باقی معمولی درجے کے آدمی تھے اور جرائم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان سے الگ الگ رپورٹیں لیں، ہر ایک کو چاقو دکھایا اور کہا کہ اس شخص کو انعام دوں گا جو یہ سراغ لگا لے کہ یہ چاقو کس کا ہے۔ ان سب نے جو رپورٹیں دیں ان میں میرے واسطے کوئی نئی بات نہیں تھی، تقریباً انہی باتوں کی تصدیق تھی جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ صرف ایک نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ مقتول کی بیوی کی پہلے خامد سے جو بڑی بیٹی ہے اس کے ساتھ مقتول کا رویہ کیسا تھا۔ یہی بات شک والی ہے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی تو شریف اور نیک ہے، لیکن مقتول نہ تو شریف آدمی تھا نہ اس میں نیکی کی کوئی خصلت موجود تھی۔ میں صرف شک پر بات کر رہا ہوں۔ بیوی کو مقتول کے خلاف کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوئی تھی جس پر ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں اس شک کی تصدیق یا تردید مقتول کی بیوی سے کروا سکتا تھا، لیکن تفتیش کی جو شکل بنتی جا رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ابھی اس عورت کو نہ چھیڑا جائے، پہلے تھوڑی بہت ٹھوس شہادت حاصل کرنا ضروری تھا۔ ان مخبروں کو میں نے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ اس کام میں لگے رہیں اور بچے سے معلوم کرتے رہیں اور کوئی نہ کوئی سراغ نکال لیں۔ اس محلے کے 2 معززین آئے بیٹھے تھے، میں نے دونوں کو اکٹھے ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی جو پہلے سن چکا تھا۔ ان کو بہت کریدا لیکن انکشاف والی کوئی بات نہ نکلی۔ یہ شک ضرور سامنے آیا کہ مقتول اور اس کی بیوی میں اگر ناچاکی نہیں تھی تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور موجود تھی کہ ان میں پہلے والا پیار اور خلوص نہیں رہا تھا۔ مقتول کی بیوی کی بابت انہوں نے بتایا کہ اس کو خراب چال چلن والی عورت نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس قدر مکار عورت ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ اس کی زبان پر جو بات ہے یہی اس کے دل میں ہے یا معاملہ الٹ ہے۔ ان میں سے ایک نے مقتول کی بیوی کی بابت کہا کہ یہ بڑی گہری اور بڑی مہنگی عورت ہے۔ ان میں سے میں نے چودھری کی بابت پوچھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے یہ رائے دی کہ چودھری کے تعلقات غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان غنڈوں کے نام لیے جو چودھری کے ارد گرد گھومتے اور اس کے گھر میں بھی آتے جاتے تھے۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ چودھری اپنا رعب بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ان دونوں معززین نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے پہلے جو تھانے دار اس تھانے میں رہ چکے تھے، چودھری ان کو کھلاتا پلاتا اور ان کا غلام بنا رہتا تھا۔ پھر وہ ہر جگہ اپنا رعب جماتا کہ نامی گرامی گنڈے بھی اس کی مٹھی میں ہیں۔ ویسے چودھری میں اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو قتل کرا دے۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں کی رائے کے مطابق چودھری پھوکھا اور کھوکھلا آدمی تھا۔ وہ کھوکھلا تھا، جیسا کیسا بھی تھا میرا شک اس پر ابھی تک قائم تھا اور میں اس کو اور اس کے آدمیوں کو بھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مقتول کی بیوی سے پہلے خامد کے بیٹے اور بڑی بیٹی کو تھانے بلوایا۔ دونوں آئے تو ان کی ماں بھی ساتھ تھی اور بڑی بیٹی کا خامد بھی ساتھ تھا۔ میں نے ماں اور خامد کو اطمینان دلایا کہ وہ پریشان نہ ہوں، ان سے کچھ باتیں پوچھ کر گھر بھیج دوں گا اور اگر ان دونوں کے انتظار میں رکنا چاہتے ہیں تو باہر بیٹھیں۔ یہ کہہ کر میں نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ لڑکی تو بہت ہی گھبرائی بلکہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ایک بات دیکھی کہ یہ لڑکی اپنی ماں سے زیادہ حسین اور خاص کشش والی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور اس کا ڈر بالکل بجا تھا۔ میرے واسطے ضروری تھا کہ اس کی گھبراہٹ اور ڈر سے آزاد کراؤں۔ میں نے شفقت کے لہجے میں اس کے ساتھ ہمدردی شروع کر دی اور پوچھا کہ اس کا باپ تو اس کو یاد آتا ہوگا۔ وہ مجھے چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ باپ کا ذکر آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس کے مطابق اپنا انداز ذرا بدل دیا اور پہلے سے زیادہ شفقت شروع کر دی۔ یہ میں پوری طرح نہیں سنا سکتا کہ اسے نارمل حالت لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں جو باتیں سناؤں گا وہ نارمل حالت والی ہوں گی۔ اس نے جب بولنا شروع کیا تو میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کے دل میں باپ کی محبت تھی اور اس کی موت کا بہت ہی غم تھا۔ مقتول یعنی سوتیلے باپ کا تو وہ جیسے نام ہی نہیں سننا گوارا کرتی تھی۔ میں ان باتوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں بھی شروع کر دیتا تھا جن کا تعلق قتل کی اس واردات کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ میں دانستہ کر رہا تھا اور مجھے اس کا صحیح نتیجہ ملا، وہ یہ کہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنے لہجے میں نفرت بھر کر کہا کہ اس کے سوتیلے باپ کی بابت لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک آدمی نہیں تھا اور کسی نے اس کو غیرت کے پیچھے قتل کر ڈالا ہے۔ لڑکی تو جیسے میرے منہ سے یہ بات سننا چاہتی تھی۔ میں نے لڑکی کے چہرے کا تاثر ذرا بدلتا دیکھا تو مقتول کے خلاف 1-2 باتیں اور کہہ دیں۔ اگر آپ میری بات پردے میں رکھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص کس قدر بدکار تھا۔ لڑکی نے کہا میں اس کی بیٹی تھی لیکن اس نے مجھے بھی نہیں بخشا۔ میری ماں کے ساتھ شادی کر لی تو 3 سال بعد اس نے وہی حرکتیں میرے ساتھ شروع کر دیں۔ لڑکی نے مقتول کے جو کرتوت مجھے سنائے
وہ ذرا میں مختصر کر کے تحریر کر رہا ہوں۔ پہلے 2.5-3 سال تک تو مقبول نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جیسے وہ لڑکی کو بیٹی سمجھ کر پیار کرتا ہے، لیکن قتل سے 7-8 مہینے پہلے مقتول نے لڑکی کے ساتھ صاف الفاظ میں محبت کا اظہار اور دست درازی شروع کر دی۔ لڑکی ماں کے پاس آتی رہتی تھی۔ ماں کی موجودگی میں مقتول لڑکی کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتا تھا جس طرح باپ اپنی کسی پیاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن ماں گھر نہ ہوتی تو مقتول اس لڑکی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھاتا اور اس کے گلے میں بازو ڈال دیتا اور اس طرح پیار اور محبت کا عملاً اظہار کرتا تھا جس طرح جوان جوڑے آپس میں کیا کرتے ہیں۔ میں نے لڑکی کو یاد دلایا کہ ایک بار مقتول اس کو پلنگ پر بٹھانے کے واسطے گھسیٹ رہا تھا تو اچانک محلے کی ایک عورت گھر میں داخل ہوئی اور اس نے دیکھ لیا تھا۔ لڑکی کو یاد آ گیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈرتی رہی کہ وہ عورت یہ بات سب کو سنائے گی۔ تم شاید سن کر حیران ہوگی، میں نے کہا، مجھے مقتول کا یہ گھٹیا رویہ دوسروں کی زبانی پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ ان باتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات اپنی ماں یا خاوند کو یا اپنے بھائی کو نہیں بتائی تھی؟ نہیں، اس نے کہا، چھوٹے بھائی کو بتائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چونک پڑی اور میں نے اس کے چہرے پر تاثر کی صاف تبدیلی دیکھی جیسے وہ کچھ ڈر گئی ہو۔ اس نے بدلے بدلے لہجے میں کہا، نہیں نہیں نہیں، بھائی کو نہیں بتائی تھی۔ یہ جو کہا ہے کہ بھائی کو یہ بات بتائی تھی، اس سے میرا مطلب کچھ اور ہے۔ خامد کو یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ وہ ماں کے پاس میرا آنا جانا بند کرا دے گا، اور ماں کو اس واسطے نہیں بتایا کہ ان میاں بیوی میں لڑائی مار کٹائی تک نوبت پہنچ جائے گی۔ میں ان کی زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتی تھی۔ بہتر یہی سمجھا کہ ماں کے پاس آنا ذرا کم کر دوں اور اس شخص سے اپنے آپ کو بچائے رکھوں۔ اس معاملے میں اللہ نے میری مدد کی اور یہ شخص اپنی بدنیتی اور بدی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی سے یہ باتیں پوچھنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ قتل کا باعث مقتول کا لڑکی کے ساتھ یہی سلوک نہ ہو۔ اگر میرا یہ شک صحیح نکلتا تھا تو قاتل اس لڑکی کا خاوند ہو سکتا تھا یا اس کا چھوٹا بھائی۔ چھوٹا بھائی کوئی بہت چھوٹا نہیں تھا، اس کی عمر 17 سال ہو گئی تھی، لیکن مجھے مایوسی ہوئی کہ لڑکی نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ البتہ ایک بات پر مجھ کو وہم سا ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ لڑکی سے پوچھا تھا کہ اس نے مقتول کا یہ سلوک کسی کو بتایا تھا۔ لڑکی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنے بھائی کو بتایا تھا، لیکن یہ کہہ کر چونک پڑی اور اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور بولی کہ بھائی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی زبان کچھ رک کر بولی تھی۔ اس وہم کو دماغ میں رکھ کر میں نے لڑکی سے ایسی باتیں شروع کر دیں جن سے میری مراد یہ تھی کہ معلوم ہو جائے کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی تھی یا نہیں۔ یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے، بات کچھ اور کی جاتی ہے اور ذرا شوشہ اپنے مطلب کا چھوڑا جاتا ہے۔ مجھے لڑکی نے مایوس کر دیا۔ مجھے جب یہ تسلی ہوگی کہ اس لڑکی کو میں نے ہر پہلو سے کرید لیا ہے اور اب میرے پاس کوئی سوال نہیں رہ گیا، تو اس کو یہ کہہ کر باہر جانے دیا کہ اپنے بھائی کو بھیج دے۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ مقتول کی بابت اس نے جو باتیں بتائی ہیں وہ کسی کو نہ بتاؤں یا یہ نہ بتاؤں کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ وہ جب اٹھنے لگی تو مجھے ایک ضروری بات یاد آ گئی۔ ایک اور بات میں نے پوچھا، کیا تمہاری امی اور ستیلے باپ کے درمیان کوئی ناراضگی یا کھچاؤ رہتا تھا؟ ناراضگی تو نہیں کہا جا سکتا، لڑکی نے کہا، کچھ مہینوں سے میں کھچاؤ سا دیکھ رہی تھی۔ یہ کھچاؤ میرے خیال اس واسطے تھا کہ میرے ستیلے باپ کا دل میری ماں سے بھر گیا تھا اور وہ امی سے کچھ چکتانے لگا تھا۔ وہ آدمی ہی ایسا تھا، بے وفا اور خود غرض۔ وہ کمرے سے نکلی تو اس کا بھائی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ خوبصورت نوجوان بلکہ لڑکا تھا اور جسم کے لحاظ سے صحت مند اور تنومند لگتا تھا، لیکن وہ اس قدر ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا کہ اس کے کندھے آگے کو جھک آئے تھے اور سر بھی ذرا نیچے کو آ گیا تھا۔ وہ اس طرح خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آ رہا تھا جیسے میں ابھی اٹھ کر اس پر حملہ کر دوں گا، اس کو چیڑ پھاڑ دوں گا۔ آ میرے بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جیسے شیر اس طرح ڈر کر تو نہیں چلا کرتے۔ وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میری بات سن کر اس نے وہیں بریکیں لگا لیں اور اس کے چہرے پر خوف کا تاثر اور زیادہ نمایاں ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ یار، ڈر کس سے رہے ہو؟ مجھے تھانے دار نہیں، اپنا بھائی سمجھو، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ تو گیا لیکن سخت خوفزدگی کے عالم میں رہا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے ویسا ہی مشفقانہ انداز اور رویہ اختیار کیا جیسا اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کیا اور اس کے مرحوم باپ کا ذکر کیا۔ وہ لڑکی تھی لیکن اس نے میرے رویے اور باتوں سے حوصلہ لے لیا تھا اور اس میں بات کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ مرد ہوتے ہوئے بھی خوفزدہ ہی رہا۔ میں کوئی بات پوچھتا تو فوراً جواب دینے کی بجائے 2-4 سیکنڈ احمقوں کی طرح میرے منہ پر نظریں جمائے رکھتا، پھر انتہائی مختصر الفاظ میں جواب دیتا تھا۔ مثلاً میں نے اسے پوچھا کہ اس کی ماں اور ستیلے باپ کا آپس میں سلوک برتاؤ کیسا ہے، تو اس لڑکے نے کچھ دیر بعد جواب دیا، ٹھیک ہے۔ 2-3 موقعوں پر تو مجھے اس پر غصہ آ گیا، لیکن میں نے غصہ پی لیا۔ مجھے یہ خیال آ گیا کہ یہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہے
اور ماں نے اس لاڈ پیار سے بگاڑ دیا اور اس کی شخصیت میں مردانگی پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے ستیلے باپ کے اس بدنیتی والے سلوک کا ذکر کیا جو وہ اس کی بہن سے کرتا تھا، پھر اسے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ لڑکے نے اپنے خوفزدہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے 4-5 سیکنڈ بعد جواب دیا، پتہ نہیں، مجھے تو یہ توقع تھی کہ میری بات سن کر وہ جھٹکا محسوس کرے گا اور غیرت مندی اس کو بیدار کر لے گی، لیکن اس کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ آئی۔ میں نے اس کو ذرا بے تکلف کرنے کے واسطے 1-2 باتیں مذاق کے لہجے میں کہیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو اپنا باپ تو یاد آتا ہوگا۔ اس نے گردن کو خم دے کر سر ہلایا، جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ ہاں یاد آتا ہے۔ پھر پوچھا کہ ستیلا باپ اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے یا نہیں۔ میں نے حسب معمول کچھ سیکنڈ گزار کر کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ کس ٹائپ کا لڑکا ہے۔ یہ ماں باپ کے بے جا اور ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں نے اس کو اور زیادہ اپنے پروں کے نیچے دبا لیا ہوگا۔ ایک تو جھلے ہوتے ہیں جو دراصل پاگل ہوتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو یملا کہا جاتا ہے۔ میں جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں، اس علاقے میں اس قسم کے آدمی کو لولا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے یملا۔ یہ کم عقلی کا سب سے زیادہ نیچے والا درجہ ہوتا ہے، اور جہاں آدمی عقل سے عاری ہو جاتا ہے لیکن اس کو پاگل نہیں کہا جا سکتا، اس لڑکے کو میں نے یملا سمجھ کر اپنے واسطے بیکار قرار دے دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ یکلخت اس میں کرنٹ آ گئی، بڑی ہی تیزی سے اٹھا اور زیادہ تیزی سے چلتا میرے دفتر سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں باہر نکلا، ان سب کو کہا کہ چلے جائیں۔ میں حوالات کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، سلاخوں میں سے اندر دیکھا۔ چودھری 3 جرائم پیشہ حوالاتیوں سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حوالاتیوں نے بلند آواز سے سلام کیا تو چودھری نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، اٹھ کر دروازے کے ساتھ آن لگا اور اس نے بڑی تیزی سے بولنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ اور مجھے بے انصاف ثابت کر رہا تھا۔ اس کے واسطے یہی ٹارچر کافی تھا کہ اتنا بڑا چودھری حوالات میں بند ننگے فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور جرائم پیشہ آدمی اس کے ساتھ بند تھے۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ قتل آپ نے خود کیا ہے، آپ نے قتل کروایا ہے، ان کے نام بتا دیں، پھر بھی آپ کے بچنے کی صورت پیدا ہوگی۔ کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ آپ نے قاتلوں سے کہا تھا کہ فلاں شخص کو قتل کر دو۔ آپ عدالت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کسی کے قتل پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ قاتل پکڑوا دیں اور میں نہایت عزت اور احترام سے آپ کو یہاں سے رخصت کر دوں گا۔ وہ نہیں مانتا تھا، کبھی غصے میں بولنے لگتا اور کبھی منت سماجت پر اترا تھا۔ میں وہاں سے چلا آیا اور یہ دیکھنے چلا گیا کہ ان 3 مشتبہ افراد کی کیا حالت ہے جن کو ساری رات اظہار ثانی کے عمل میں رکھا گیا ہے۔ وہ الگ الگ 3 مختلف جگہوں پر تھے۔ میں ہر ایک کے پاس گیا اور پوچھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ ان کی حالت خاصی بری ہو چکی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی اقبالی ہونے کی بات نہیں کی۔ وہ روتے، ہاتھ جوڑتے اور منتیں کرتے تھے کہ ان کو بے گناہ رگڑا جا رہا ہے۔ اس طرح جب ایک سے زیادہ مشتبوں کو اظہار ثانی کی چکی میں ڈالا جاتا تھا تو ہم لوگ ایک اور طریقہ بھی اختیار کرتے تھے۔ وہ اس طرح تھا کہ خاصا ٹارچر کر کے ایک کو جا کر کہتے تھے کہ تم رگڑا کھاتے رہو، تمہارے ساتھی نے اقبالی بیان دے دیا۔ پوری کوشش کی جاتی تھی کہ یہ دھوکہ کامیاب رہے اور اکثر کامیاب رہتا تھا، لیکن پکے مجرم اور ہمارا یہ طریقہ ناکام بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہاں ایسے ہوا، تینوں کو کہا کہ تمہارے ساتھی اقبالی ہو گئے ہیں اور چودھری نے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ۔ میں اپنے آدمیوں کو یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ انہیں تھوڑا سا آرام دے کر پھر عمل شروع کر دیں۔ اس دن کا واقعہ ہے، شام کے غالباً 5 بجنے والے تھے جب ایک مخبر تھانے آیا۔ اس کے ساتھ 16-17 سال عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو لے کر وہ میرے پاس آیا اور بتایا کہ یہ لڑکا مقتول کی بیوی کے بیٹے کا دوست ہے۔ یہ مخبر نوعمر لڑکوں اور نوجوانوں سے پوچھتا رہا تھا کہ ایسا چاقو کس کے پاس ہو سکتا ہے جس کا دستہ ہاتھی دانت کا ہے اور اوپر پھول بنے ہوئے ہیں۔ اس مخبر نے یہ سراغ رسانی اس خیال کے تحت کی تھی کہ چاقو جس کسی کے بھی تھا اس نے شوقیہ اپنے پاس رکھا ہوگا۔ یہ شوق لڑکوں میں ہو سکتا تھا۔ آخر اس لڑکے نے بتایا کہ اس نے ایک ایسا چاقو دیکھا ہے، لیکن چاقو دیکھ کر بتائے گا کہ یہ وہی ہے یا نہیں۔ مخبر اس لڑکے کو میرے پاس لے آیا۔ میں نے چاقو نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ لڑکے نے چاقو دیکھتے کہہ دیا کہ یہ چاقو مقتول کی بیوی کے بیٹے کا ہے۔ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں لکھوں گا، اس کہانی میں اس کا فرضی نام ارشد تحریر کروں گا۔ مقدم نے مجھے منت کر کے کہا کہ میں ظاہر نہ ہونے دوں کہ چاقو کی شناخت اس لڑکے نے کی ہے۔ لڑکے نے بھی یہی درخواست کی اور کہا کہ ان کا دوستانہ بھی ہے اور کچھ دور کی رشتہ داری بھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ پتہ چل جانے کی صورت میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے ان دونوں کو زیادہ نہیں بٹھایا، فوراً فارغ کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ارشد کو ساتھ لے آئے۔
میں کچھ تذبذب میں پڑا ہوا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارشد جیسا یملا کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ یہ خیال بھی آیا کہ اس قسم کے کم عقلوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، نہ جانے کس وقت کیا کر بیٹھیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ارشد میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے اس روز پہلی ملاقات میں دیکھا تھا۔ اب اس کے چہرے پر خوفزدگی کا تاثر پہلے سے زیادہ نمایاں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی، دراز میں سے چاقو نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ اس نے چاقو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش جیسا ہو گیا۔ فوراً ہی بعد اس کی آنکھوں کے ڈیلے کچھ سفید سے ہو گئے اور آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند ہو گئیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ مت گھبراؤ ارشد، میں نے پیار سے کہا، تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے۔ مجھے ساری بات بتاؤ تاکہ میں تمہیں بچانے کا کچھ بندوبست کر سکوں۔ اس نے کوئی جواب تو نہ دیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں چپ رہا۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ وہ آخر نو عمر تھا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا، پیار کیا اور تسلی دلاسا دیا۔ اس وقت اس کی ضرورت یہی تھی۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس طرح اس کو کچھ حوصلہ ملا۔ اب ذرا جتنا بھی شک نہیں رہ گیا تھا کہ قاتل یہی ہے۔ میں اس قسم کے ملزم سے اقبالی بیان لینے کی مہارت اور تجربہ بھی رکھتا تھا۔ ضروری نہیں کہ میں سارے عمل کو بیان کروں۔ میں نے باہر جا کر ایک کانسٹیبل کو کہا کہ تینوں مشتبہ افراد کا ٹارچر رکھوا دے اور ان پر جو ہیڈ کانسٹیبل مقرر کیا تھا اس کو کہے کہ وہ تینوں کو برآمدے میں لے آئے۔ پھر محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ارشد کے دونوں ہاتھوں کے نشانات اتار لے۔ چودھری کو حوالات سے نکلوایا اور میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اس کو کہا کہ وہ خاموشی سے گھر چلا جائے اور میں اس کے ساتھ ایک ملاقات اور کروں گا۔ ارشد کے ہاتھوں کے نشان کاغذ پر لے لیے گئے تو میں نے اس کو بتایا کہ چاقو کے دستے پر اس کی انگلیوں کے نشان پائے گئے ہیں جو کاغذ پر اتار لیے گئے ہیں، اور یہ اس کی انگلیوں کے نشانات سے 100% ملتے ہیں۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ تصدیق فلور سے کروانی تھی۔ میں نے اسی وقت SI سے کہا کہ چاقو والے انگلیوں کے نشانات اور جو یہ نشانات لیے گئے ہیں کسی کانسٹیبل کے ہاتھ فلور بھیج دیے جائیں۔ یہ تو تھانے کی کارروائیاں تھیں جو خاصی لمبی چوڑی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ارشد کا اقبالی جرم سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات مجھے دلچسپ لگی کہ وہی ارشد جس کو میں یملا سمجھتا رہا، جب اقبالی بیان دینے پر آیا تو اس نے سر اونچا کر کے زور زور سے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دیے اور اس کے چہرے پر قدرتی رونق آ گئی۔ اب وہ اس ارشد سے بالکل الٹ تھا جس کو میں نے اسی روز چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بیان کا اختصار اس طرح ہے کہ اس کا باپ فوت ہوا تو اس کی عمر ابھی پوری 13 سال نہیں ہوئی تھی۔ باپ کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور شریف آدمی اور صوم و صلات کا سختی سے پابند تھا۔ اس کی موت نے ارشد کو تو جیسے پاگل ہی کر دیا ہو۔ ماں نے چوتھے مہینے شادی کر لی تو پہلے دن سے ارشد کے دل میں سوتیلے باپ کی نفرت بیٹھ گئی۔ ارشد جب اس شخص کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھتا تو جلتا اور کڑتا تھا۔ اس جذباتی حالت میں وہ بعض اوقات اپنی بڑی بہن کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ بہن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بہن ارشد کو پیار اور محبت سے بہلا لیتی تھی۔ تقریباً 3 یا 3.5 سال اسی طرح گزر گئے۔ ارشد کو بالکل ہی پتہ نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ اس کے باپ کو اس کی ماں نے مقتول کی محبت کی خاطر ایسا زہر دیا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا۔ یہ بات ارشد کے کانوں میں قتل کی اس واردات کے 4-5 مہینے پہلے پڑی تھی۔ ارشد نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ بات کی۔ بہن نے ارشد کو بتایا کہ یہ اس نے بھی سنا ہے، لیکن اب رونے اور چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہن کے دل میں بھی سوتیلے باپ یعنی مقتول کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ ایک روز بہن نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے اور باپ کی یاد میں بے حال ہو کر ارشد کو بتا دیا کہ سوتیلا باپ اس پر بری نظر رکھتا ہے اور ماں گھر نہ ہو تو دست درازی بھی کرتا ہے۔ یہ بات سن کر ارشد جل اٹھا۔ اس نے ماں کو نہ بتایا۔ بہن نے اس کو کہا تھا کہ امی کو نہ بتانا۔ ارشد کے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے عزیز دوستوں نے اس کو نہ جانے یہ کیوں کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے سوتیلے باپ نے اس کے باپ کو زہر دے کر مارا تھا۔ ارشد کے دوست ارشد پر طنز نہیں کرتے تھے، بلکہ سوتیلے باپ کے خلاف بات کرتے تھے اور نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ وہ ارشد کو یہ تاثر دیتے تھے کہ اس کا سوتیلا باپ دل کا سخت ناپاک اور شیطان آدمی ہے۔ ادھر بہن نے ارشد کو یہ بتا دیا کہ سوتیلا باپ اس پر دست درازی کرتا ہے تو ارشد نے اس کے سوا کچھ سوچا ہی نہیں کہ اس شخص کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دے گا۔ اس نے کہا یہ چاقو اس نے ایک میلے میں خریدا تھا اور بیچنے والے کے پاس ایسا یہی ایک چاقو تھا۔ یہ اس نے ان باتوں سے بہت پہلے خرید کر رکھا ہوا تھا اس واسطے کہ یہ اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ یہ چاقو اپنے دوستوں کو بھی دکھایا کرتا تھا۔ ایک صبح ارشد کا سوتیلا باپ حسب معمول منہ اندھیرے اٹھا اور کھیتوں کو چلا گیا۔ ارشد ذرا دیر سے جاگا کرتا تھا، لیکن اس صبح اس کی آنکھیں ویسے ہی جلدی کھل گئی۔ ارشد نے مقتول کو باہر جاتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔
چاقو جیب میں ڈالا اور دوسری طرف سے یعنی کسی اور راستے سے کھیتوں کے اندر بہت تیز چلتا چلا گیا۔ اس کو مقتول ایک فصل کے اندر جاتا نظر آ گیا۔ ارشد اس فصل میں داخل ہوا اور ستیلے باپ کو رفع حاجت کی حالت میں بیٹھے دیکھا۔ ارشد قریب پہنچا تو فصل کی سسراہٹ کی وجہ سے مقتول نے پیچھے دیکھا۔ ارشد نے اس کو اٹھنے کی مہلت نہ دی۔ ارشد نے پہلے ہی چاقو کھول کر ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ 3-4 قدم دور سے ہی ارشد مقتول پر اس طرح جھپٹا جس طرح شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے مقتول کی پیٹھ پر 3 بار چاقو مارے اور مقتول اٹھتے اٹھتے ایک پہلو گر پڑا۔ تیسری بار چاقو مارا تو چاقو وہیں چھوڑ دیا اور فصل سے بڑی تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس کو کسی نے نہ دیکھا۔ وہاں سے وہ اپنی بہن کے گھر چلا گیا اور بہن کو بتایا کہ وہ ستیلے باپ کو اس طرح چاقو مار کر آیا ہے، معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا مر جائے گا۔ اس نے بہن کو یہ ارادہ بھی بتایا کہ وہ ماں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ بہن نے بڑی سختی سے اس کو روک دیا اور کہا کہ اس مردود کو چاقو مارتے اس کو کسی نے دیکھا تو نہیں، اس واسطے اس پر کوئی شک نہیں کرے گا، مگر گھر جا کر اس نے ماں کو قتل کیا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ بہن نے ارشد کے کپڑے دیکھے، خون کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف آستین پر اس جگہ ذرا سا خون لگا تھا جہاں بٹن اور کاج تھا۔ ارشد کے دائیں ہاتھ پر بھی خون تھا۔ بہن نے آستین سے خون دھو ڈالا اور ارشد نے ہاتھ دھو لیے۔ اس کا بہنوئی ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ ارشد کی بہن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے بھائی کو بتایا تھا کہ مقتول اس کے ساتھ بری نیت سے چھیڑ خانی کرتا ہے، لیکن بہن فوراً چونک پڑی اور اپنے ہی بیان کی تردید کر دی۔ اب مجھے خیال آیا کہ بہن یہ ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی ہے، اس سے ارشد پر شبہ ہو سکتا تھا۔ ارشد جوں بیان دیتا جا رہا تھا اس کا رنگ روپ ایک غیرت مند مرد جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے خوف ہو کر پورے اعتماد سے بیان دیتا رہا۔ وہ خوبصورت لڑکا تھا لیکن اب وہ مجھے کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ مجھے افسوس یہ ہو رہا تھا کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے مجسٹریٹ کی عدالت میں دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کروایا اور آخر تک اس بیان پر قائم رہا۔ فلور سے فنگر پرنٹ بیورو کی رپورٹ آ گئی تھی۔ چاقو کے دستے پر ارشد کی ہی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کی ماں کے پاس روپیہ پیسہ تھا۔ اس نے خاصا مہنگا اور بڑا قابل وکیل کیا تھا۔ اس وکیل نے عدالت میں یہ ثابت کر دکھایا کہ ملزم ارشد نے فوری اشتعال کے تحت غیرت کی خاطر یہ واردات کی ہے۔ سیشن کورٹ نے تو ارشد کو عمر قید دے دی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے اس کی سزا میں تخفیف کر کے 6 سال رہنے دی۔ یہ ارشد پر اللہ کا کرم ہوا، پھر اس کے وکیل کی قابلیت اور تجربہ تھا۔